آپ کو شاید پہلے ہی یہ بات معلوم ہو کہ امریکہ میں ایک ڈالر یعنی امریکی ڈالر ضروری نہیں کہ کسی اور ملک کی کرنسی کے ایک یونٹ کے برابر ہو، جیسے کہ ایک یورو۔ اور اگر آپ اس ملک کا سفر کر رہے ہوتے اور آپ کے پاس ڈالرز ہوتے اور آپ کو وہ ڈالرز یورو میں تبدیل کروانے ہوتے تو آپ سوچتے کہ مجھے اپنے ڈالرز کے بدلے کتنے یورو ملیں گے؟ یا اگر آپ یورپین ہیں اور آپ کے پاس کچھ یورو ہیں اور آپ پوچھتے کہ مجھے اپنے یوروز کے بدلے کتنے ڈالر ملیں گے، تو آپ تبادلہ کی شرح کے بارے میں سوچ رہے ہوتے۔ اور یہ صرف اس وقت نہیں جب آپ سیاح ہوں یا سفر کر رہے ہوں، بلکہ یہ اس وقت بھی بہت اہم ہے جب آپ درآمد کنندہ یا برآمد کنندہ امپورٹر ایکسپورٹر ہوں۔ اگر آپ امریکہ میں گاڑیاں بناتے ہیں جہاں آپ کی ساری کمائی ڈالرز میں ہے، لیکن آپ انہیں یورپ میں بیچ رہے ہیں جہاں آپ کو پیسے یورو میں ملتے ہیں، اور پھر آپ کو وہ واپس ڈالرز میں تبدیل کرنا ہوتا ہے تاکہ اپنی لاگت ادا کر سکیں، تو تبادلہ کی شرح کا تصور بہت اہم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے یہ واضح کرتی ہوں کہ تبادلہ کی شرح اصل میں نظر آتی کیسے ہے، اور اس کو ظاہر کرنے کے کئی مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلی بات جسے سمجھنا چاہیے، اگر کوئی پوچھے کہ امریکی ڈالر کی تبادلہ کی شرح کیا ہے، تو آپ کا اگلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کس دوسری کرنسی کے مقابلے میں۔ تو اگر میں پوچھوں کہ امریکی ڈالر کی تبادلہ کی شرح یورو کے لحاظ سے کیا ہے، تو آپ اسے اس طرح بیان کر سکتے ہیں: ایک امریکی ڈالر کتنے یورو کے برابر ہے؟ اور فی الحال یہ 0.87 یورو ہے۔ اب اسے بیان کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے: ایک یورو کتنے امریکی ڈالرز کے برابر ہے؟ اور اگر آپ کو یہ پہلا تعلق معلوم ہے تو آپ دوسرا بھی نکال سکتے ہیں۔ آپ کو بس دونوں طرف 0.87 سے تقسیم کرنا ہوگا۔ اگر آپ اسے 0.87 سے تقسیم کریں گے تو 1 آ جائے گا۔ اگر آپ 1 کو 0.87 سے تقسیم کریں گے تو تقریباً 1.15 ملے گا۔ تو جب یہ ویڈیو بن رہی ہے، 1.15 امریکی ڈالر برابر ہے 1 یورو کے۔ یا ایک اور طریقہ یہ سوچنے کا ہے کہ اگر آپ امریکہ میں 1.15 ڈالر لیں اور اسے یورو میں تبادلہ کریں تو آپ کو 1 یورو ملے گا۔ اور بھی کئی طریقے ہیں اسے بیان کرنے کے۔ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ امریکی ڈالر کی قیمت کیا ہے، تو قیمت امریکی ڈالر کی یورو کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ یورو میں 1 ڈالر خریدنے کی کیا قیمت ہوگی۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ 1 امریکی ڈالر کی لاگت 0.87 یورو ہوگی، یا آپ کہہ سکتے ہیں 0.87 یورو فی US ڈالر۔ اور اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں، یعنی اگر آپ یورو کی قیمت جاننا چاہیں تو یورو کے لحاظ سے امریکی ڈالر، تو یہ دوسری طرف سے ہوگا۔ 1 یورو کی لاگت 1.15 امریکی ڈالر ہوگی، تو یہ ہوگا 1.15 US ڈالر فی یورو۔ اب جب یہ سب ہو گیا ہے تو آئیں کچھ سوالات کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ امریکہ میں ایک پیلا ڈبہ 20 ڈالر میں ملتا ہے۔ یہ پیلے ڈبے سب کو چاہیے۔ یورپ سے ایک شخص ان پیلے ڈبے میں سے ایک خریدنا چاہتا ہے اور اسے 20 ڈالر میں خریدنا ہے، لیکن اس کے پاس صرف یورو ہیں۔ اس سے وہ ڈبہ 20 ڈالر میں خریدنے کے لیے کتنے یورو چاہیے ہوں گے؟ اگر 1 ڈالر 0.87 کے برابر ہے تو 20 ڈالر اتنے ہی گنا یورو ہوں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں 20 ڈالر ضرب 0.87 یورو فی ڈالر۔ یہ نشان یہاں یورو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کو ملے گا تقریباً 17.4 یورو۔
اور اگر معاملہ الٹا ہو جائے، فرض کریں کہ صرف ڈبے یورپ میں 20 یورو میں دستیاب ہیں۔ ایک امریکی سیاح وہاں جاتا ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسے کتنے امریکی ڈالر تبادلہ کرنا ہوں گے تاکہ وہ ان صرف ڈبوں میں سے ایک خرید سکے جو 20 یورو کے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 1 یورو برابر ہے 1.15 ڈالر کے، تو یہاں آپ کہیں گی 20 یورو ضرب 1.15 امریکی ڈالر فی یورو۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا 20 ضرب 1.15 جو کہ 23 ڈالر بنتا ہے۔ اب ایک اور چیز ہے جس کا اس ہی سے تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ کرنسیوں کی قدر میں اضافہ یا کمی ہو سکتی ہے۔ تو فرض کریں کہ یورو کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ اضافہ ہمیشہ کسی اور چیز کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو فرض کریں کہ یہ اضافہ ڈالر کے مقابلے میں ہو رہا ہے۔ تو اگر یورو کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بڑھ جائے تو کوئی ایسی تبادلہ کی شرح بتائیں جو یہ ظاہر کرے کہ یورو کی قدر ڈالر کے مقابلے میں بڑھ رہی ہے، اور یہ ہمارا ابتدائی پوائنٹ ہے۔ تو ایک منظر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو اب 1 یورو کے بدلے میں زیادہ امریکی ڈالر ملیں گے، یعنی 1.15 سے زیادہ۔ تو آپ کے پاس 1 یورو اب شاید 1.2 ڈالر کے برابر ہو جائے۔ تو اب یہ 1.2 ڈالر کے برابر ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ڈالر کی قدر یورو کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے تو معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ 1 ڈالر اب 0.9 یورو کے برابر ہو، یا شاید 1 یورو یا 1.05 یورو کے برابر ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی کہے کہ یورو کی قدر ڈالر کے مقابلے میں کم ہو رہی ہے، یہ ایک اور طریقہ ہے یہ کہنے کا کہ ڈالر کی قدر یورو کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہو سکتی ہے جہاں اگر یورو کی قدر ڈالر کے مقابلے میں یہاں سے کم ہو رہی ہو تو 1 یورو اب کم ڈالر کے برابر ہوگا۔ تو فرض کریں اب یہ 1.05 ڈالر کے برابر ہو گیا ہے، اور یہی ہمارا ابتدائی پوائنٹ ہے۔ تو یہ بھی وہی صورتحال ہے جہاں ڈالر کی قدر یورو کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے۔ تو میں یہیں چھوڑتی ہوں۔ یہ تبادلہ کی شرح پر ایک ابتدائی سبق تھا۔ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ ایک کرنسی کی قیمت دوسری کرنسی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ سوچتے رہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے ذہنی تجربے کرتے رہیں اور سوچیں کہ اگر 1 یورو 1 ڈالر سے زیادہ کے برابر ہے، اگر کسی چیز کی قیمت کچھ یورو ہے تو وہ ڈالر میں زیادہ ہونی چاہیے، یعنی ڈالر کے لحاظ سے وہ نمبر بڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر 1 ڈالر 1 یورو سے کم ہے، اگر کسی چیز کی لاگت کچھ ڈالر ہے تو وہ یورو میں کم ہونی چاہیے۔